لیس للانسان الا ما سعى، انسان جو کوشش کرے گا اس کی بقدر اس کو ملے گا. وان سعيه سوف يرى، اس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پورا پورا بدلہ دے. محنت پر ہر چیز ملے گی. ہاں اس کے ساتھ ہے مومن کے لیے شرط ہے جو محنت کر رہا ہے یا کافر، اس کے اندر دونوں جہانوں میں جو عزت یا بدلہ یا ثواب ملے گا وہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ایمان، یہ جوہر ہے، اور دوسری چیز ہے نیت کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے کام. تیسری چیز ہے کہ طریق اور منہج نبوت کے مطابق کیا گیا ہے وہ کام. اگر ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، طریق سنت کے مطابق بھی کام کیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس مسلم شریف میں ان کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو یہ کام مسلمان کرتا ہے، اللہ کی رضا میں صدقہ، خیرات، رفاہ کے کام، فلاح عامہ کے کام، بہت بڑے خرچے کر دینے، مومنہ اخلاص کے ساتھ کیا، اس نے سنت کے مطابق کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں اس کو تھوڑا سا دیتے ہیں، کام اچھے کر دیتے ہیں، سارا بدلہ باقی آخرت میں اس کو دیتے ہیں. اور اگر کافر کرتا ہے فلاح عامہ کے کام بھی، صدقہ خیرات بھی، ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دیتے ہیں اور فل بدلہ دے دیتے ہیں. فل بدلہ کیا ہوتا ہے؟ عزت، شہرت، دولت، صحت، ساری چیزیں دے دیں گے اس کو. لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی طرح ایک مسلمان جو ایمان تو ہے مگر اخلاص نہیں کام کرنے میں، سنت کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، فوٹو سیشن، عورتوں کو سلائی مشینیں دے دی، فلانا کر دیا، فوٹو بہن جی بڑی اخلاص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دیں گے کافر کی طرح، شہرت کا، دولت کا، صحت کا. آخرت میں اس کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی سارے کام کر رہے ہیں، بات تو اعمال کے ساتھ اخلاص کی ہے. جس طرح حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کس کے لیے کیا گیا وہ کام؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں قاری کو بھی بلائیں گے، اور فیاض اور بڑے سخی کو بھی بلائیں گے، شہید کو بھی بلائیں گے، رزمگاہ حق و باطل کا مرد میدان. ہاں جی، کس لیے تم میدان جنگ میں؟ اے اللہ میں نے تو تیرے راہ میں شہادت پا گیا. فرمایا تو اس لیے گیا تھا کہ کہیں بڑا لڑاکا، بڑا بہادر، بڑا جیدار، بڑا جرأت مند. وہ نام ہو گیا، اب نہیں. صحب الی النار، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. قاری صاحب بھی آ جائیں گے، ہاں بڑی اچھی قرات، بڑا نالج، بڑا علم، بڑا فصیح، بڑا بلیغ، بڑی سلیقے سے گفتگو، بڑی شائستہ کلامی. اللہ تیرا پیغام تبلیغ. فرمایا نہیں، شہرت کے لیے لوگوں نے بڑا کہا جی فلاں کیا بات ہے اس کی، وہ کیا بات ہو گئی، اب اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. میرے لیے نہیں تھا. اسی طریقے سے ایک سخی آئے گا، ہاں جی تم اللہ رات دن تیری راہ میں خرچ کی، کچھ نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں، میری رضا کے لیے نہیں تھا، تو کہے اس لیے کہ بڑا فیاض، بڑا دریا دل، بڑا سخی. وہ لوگوں نے کہہ دیا صحب الی النار. اللہ کی رضا کے لیے باقی رہ گیا وہ بندہ جس کا سارا زور آخرت پر ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا بقدر حصہ دے دیں گے جتنی گزارا ہو، اور اس کا سارا ثواب اور خوشیاں آخرت کے لیے رکھ دیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، کھجور کی چھال والا تکیہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے. جا عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بے تکلفانہ آ جاتے تھے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے تھے دیکھ کر. فرمایا عمر آ جاؤ. اور آتے ہی دیکھا کہ اللہ کے پاک حبیب گرمی میں شرابور، پسینے سے قطرے نکل رہے ہیں بدن مبارک سے، اور نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے. اللہ کے پاک حبیب کو اس محبوس، پریشان، مضطرب دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ وسعت کی دعا فرما لیجئے. یہ کسر و کسرا جس طرح آج کل کی سپر طاقتیں ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول مسلمانوں کو بھی اللہ وسعت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے وہ ٹیک لگائے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا عمر کیا کہا تو نے؟ کیا تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح جو کچھ ہم نے کیا سارا بدلہ دنیا میں دے دے؟ نہ، ہمیں نہیں چاہیے. ان کو دنیا میں بدلہ ملا، ہم آخرت میں چاہتے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے مسجد کے کنارے میں کونے میں رو رہے تھے. کسی نے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کے طالب علم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، علوم نبوت کے امین، آستانہ نبوت پر حضور کی بات کو، حضور کی حدیث کو جمع کرتے رہتے تھے، ساری زندگی حضور کی غلامی میں. صفہ کے یہ پہلے اسٹوڈنٹ تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، فرمایا یہ ایک رومال ہے ہاتھ والا، یہ کتان، اعلی قسم کا ریشم، یہ کتان ریشم کا ہے، اور اس سے میں ناک صاف کرتا ہوں. اور ایک وہ وقت تھا کہ جب مجھے بھوک کے دورے پڑتے تھے، کھانے کو نہ ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، حدیث کے لیے پڑا رہتا تھا. اور آج صحابہ کے گھروں کے اندر کونوں میں سونا چاندی پڑا ہوا ہوتا، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا، جس طرح دیہاتوں میں گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہاتھ میں ریشم کا رومال، ناک صاف کرتا ہوں. اللہ نے وسعت دے دی کہ ہاں کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمارے نیک اعمال، مشقتیں، مصیبتیں، دین پر عمل، دین پر محنتیں، کہیں اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا ہمیں. یہ خوف تھا. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو کچھ دنیا میں چاہتے ہیں، شہرت، نام، نمود، وہ یہاں مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کوئی آخرت میں حصہ نہیں. آخرہ حبط ما صنعوا، جو کرتے رہے ضائع ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون.